کیا جو ہمارا فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک حکومتی یا پبلک سیکٹر چیز تو ہے نہیں، یہاں پہ تو تمام ادویات جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، کیا آپ نے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان سے بھی کوئی کسی قسم کے آپ مذاکرات ہوئے ہیں کہ جی آپ بھی کچھ قسم کی چیز اس کے اندر دیں، یا وہ بھی لائک ڈاکٹرز اینڈ لائک پرائیویٹ سیکٹر آپ اس کو ایز پر کاسٹ ہی آپ کو وہ اٹین کرنی پڑ رہی ہے؟ ہمارا جو پروگرام ہے، ہم اس طرف فارماسیوٹیکل سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا. ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو اور اس کے اوپر ہمیں جو پروگرام سارے جو کر رہے ہیں امپلیمنٹ، فل سپورٹ ان کی ہے. اور گائیڈنس ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں سلمان رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، بغائے ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو فارماسیوٹیکل کے ساتھ ڈائلاگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. کینسر کے لیے انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کافی ڈسکاؤنٹس ریٹ لی ہیں، 70 to 80% ڈسکاؤنٹ لیے ہیں. تو یہ لیوکیمیا کے لیے جو کینسر پیشنٹس کی میڈیسنس میں، یہ ہمارے ایمبٹ میں نہیں آتا ہمارے پروگرام کے. تو فارماسیوٹیکل کے ساتھ اگر کوئی بھی ڈائلاگ ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ ہسپتال کو فراہم کر دی جاتی ہے میڈیکیشن، اور وہ پیشنٹس کو دے دی جاتی ہے کہ جی آپ ایک سینٹر ریٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا، کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہوا کافی دیر. تو سینٹر ریٹ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کافی والیوم کی وجہ جیسے ہم نے بات کی تو کافی سستی میڈیسنز آ جاتی ہیں. ویسے ایکسپینسو ہے، جب والیوم ہے تو ڈسکاؤنٹ پہ ان کے ساتھ ریٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ تمام ہاسپٹلس کے میڈیکل سپرنٹس جو ہیں ان فارماسیوٹیکل کمپنی سے، ان میڈیکل سٹور سے ڈائریکٹ ان کو سپلائی ہو جاتی ہے، ریٹس کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ریٹ فکس ہو جاتے ہیں. جی اچھا سر، یہ تو بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں جو غریب عوام ہے وہ تو یہ علاج بھی نہیں کروا سکتی، اور وہ تو کسی انشورنس کا پریمیم بھی نہیں دے سکتی. لیکن یہاں پر جو مڈل کلاس بھی ہے، جن کی کوئی مناسب سی سیلریز ہیں، جو کہ شاید ایک پریمیم پے کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہماری یہ ساری انشورنس والی فیلڈ ہے وہ کوئی نیک نامی نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہم پریمیم تو دیں گے لیکن موقع پہ شاید ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے. تو اس کے اوپر بھی سرکار کو کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ باقی پوری دنیا میں دیکھیں، امریکہ وغیرہ میں دیکھیں تو بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ اس طرح سے کم ہو جاتا ہے، عوام پر سے بھی اور حکومت پر سے بھی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی انشورنس سے سائنڈ اپ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنی انشورنس لی ہوئی ہے. ڈفرنٹ کمپنیز ہیں، IGI ہے، جوبلی ہے، اسٹیٹ لائف ہے، ڈفرنٹ کمپنیز کے ساتھ اپنے سٹاف کی انہوں نے انشورنس کرائی ہوئی ہے. ہمارا بھی جو پروگرام جو ہیلتھ کارڈ کا چل رہا تھا، وہ بھی ہمارا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ بھی انشورنس کمپنی ہے، وہ ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں. جو ہمارا پروگرام چلا ہے وہ انشورنس کمپنی کے تحت ہی چلا ہے. مگر اب اس پہ ہم ایک لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ایکٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی نا باقی ملکوں میں، تو اس میں صاحب حیثیت لوگ جو ہیں انہیں اپنا پریمیم دینا چاہیے. پہلے تو یہ سارا بوجھ گورنمنٹ پہ تھا نا، کہ گورنمنٹ نے پورے پنجاب کی 35 ملین فیملیز ہیں، پنجاب کی 35 ملین فیملیز، 3.5 کروڑ فیملیز، اس کا پریمیم گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا تھا. مگر جب یہ ایکٹ آ جائے گا تو اس میں پھر صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے پریمیم دیں، پیسے دیں، تاکہ یہ اس کی انشورنس میں کنٹینیوٹی چلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.